السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے کہ ملعون وسیم رضوی نے جو قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ریمو اور حذف کرنے کی بات کی تھی اور کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کی تھی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور ملعون وسیم رضوی کی اس رٹ کو خارج کر دیا گیا ہے، اس کی عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 50,000 کا مزید جرمانہ اس کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ ملعون کتنے دنوں سے شور مچا رہا تھا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے دل دکھا رہا تھا، اور مجموعی طور پر قرآن کریم کے بارے میں اور خاص طور پر 26 آیات کے بارے میں کیسی کیسی منمانی تشریح کر کے نعوذ باللہ قرآن کو آتنکواد کی طرف مائل کرنے والی کتاب قرار دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی عرضی میں یہ بھی لکھا تھا کہ قرآن ہے تو اللہ کی کتاب، لیکن یہ تشدد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ لیکن آج جب سپریم کورٹ میں یہ عرضی سماعت کے لیے بینچ کے سامنے رکھی گئی تو اس ملعون کی ہوا نکل گئی۔ چنانچہ رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس RF نریمن نے جب اس کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا واقعی اس سے تشدد کو بڑھاوا ملتا ہے، تو اللہ نے زبان پہ اس کے ایسا تالا لگایا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، اور کہہ بھی کیسے سکتا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں بھی اسلام کی جیت ہوئی اور سمجھ لیجئے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ سوا کے معنی ہے بڑھنا، تو تم جتنا تراشو گے یعنی کاٹو گے، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا بھی دباؤ گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس ملعون کی ہوا نکل گئی، اور یہ کہہ لیجئے کہ جتنی بھی اس نے شرنگیں ذکر رکھی تھی، فتنہ پھیلا رکھا تھا، تمام کے تمام کو آج خارج کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کا جب بھی ایسا ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ کیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا غضب اور قہر دیکھیں اس ظالم کے اوپر کہ مزید 50,000 کو جرمانہ بھی عائد کیا ہے، کیونکہ آج تک کے جب اگر تاریخ دیکھی جائے، کورٹ کی ہسٹری دیکھی جائے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی فالتو دعویٰ کیا جاتا ہے، عرضی داخل کی جاتی ہے، تو کورٹ اس کو خارج کر دیتی ہے، ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا جلدی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو یہ بھی رائٹ رہتا ہے کہ وہ اس عرضی کو کہیں اور دوسرے کورٹ میں یا اس سے اوپر کے کورٹ میں جا کر کے اپنی سنوائی کر سکتا ہے۔ لیکن جب کورٹ کسی کے اوپر جرمانہ عائد کر دے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کورٹ سخت ناراض ہے، اور اب اس کے لیے آگے کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جرمانہ عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آئندہ اس نے کہیں اور کورٹ میں اس طرح کی عرضی داخل کر کے فتنہ انگیزی کرنے کی کوشش کی، شرارت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر مزید جرمانہ لگایا جائے گا۔ تو کہہ لیجئے کہ آخری کیل اس کے تابوت میں ٹھونک دی گئی ہے کہ ابھی بھی اس کو شکست کا سامنا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی وہ کوئی عرضی کسی کورٹ کے اندر یا کہیں بھی داخل نہیں کر سکے گا۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگ اللہ کے ساتھ میں مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، حیلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر کے حیلہ اور تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہی کو فتح عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ 1987 میں اسی طریقے سے چاند مل چوپڑا اور سیٹھ لال سنگھ نے اس طرح کی عرضی داخل کی تھی۔ عدالت نے اس کو بھی خارج کرتے ہوئے لکھا تھا، ہمارا موقف یہ ہے کہ عدالتیں قرآن یا قرآن کے کچھ حصوں کو قانون کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتی، کسی مذہب کو قانون کے کٹگرے میں کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عدالتیں فلسفے کی تشریحات یا سائنسی اصولوں کا قانونی جائزہ نہیں لے سکتی اور نہ لے سکیں گی۔ تو یہ 1987 میں کہا گیا تھا، اور اس وقت بھی سمجھ لیجیے جب کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراضات کیے تھے اور اس طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت بھی قانون نے ان کا منہ بند کر دیا تھا، اللہ نے کرا دیا تھا۔ اور آج بھی یہی ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک کہ قرآن کریم کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل نہیں ہو پائے گی، کوئی زبر زیر کی بھی اس کے اندر ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب بھی اس طرح کے ظالم اللہ کے نافرمان لوگ قرآن کریم میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسے ہی آئے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ظالموں کو، اللہ کے دشمنوں کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، جیسے یہ ظالم ہوا ہے۔
تو عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو مسلمانوں کو یا اسلام کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انہی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بھی بے شک اللہ ہی کے فیصلے ہیں، میرے اللہ نے کر دکھایا اور یہ بتا دیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک عبرت کی چیز ہے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس سے چاہے، حالانکہ اگر دیکھیں گے کہ یہ جو بینچ تھی یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان سے، انہی کے ہاتھوں سے وہ فیصلے کروائے جو مسلمان چاہتے تھے یا قرآن کے حق میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اپنے کام کروا لیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ حکومت تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی رہے گی۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے کہ کچھ پچھلے کئی ہفتوں سے جو مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی اس چیز کو لے کر کے کہ وسیم رضوی نامی شیعہ نے جو کورٹ کے اندر عرضی داخل کی تھی، آج وہ کورٹ نے خارج کر دی ہے اور مزید جرمانہ عائد کر کے اس قسم کے جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں سب کے لیے راستہ بند کر دیا ہے کہ آئندہ بھی اگر کسی نے اس طرح کی جو ہے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے گا، یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور صرف قرآن کو پڑھنے کی ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔